السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، فيا معشر الإخوان، قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قبر کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی دوسری منزل شروع ہوتی ہے، میدان محشر۔ قیامت کے دن میدان محشر میں پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ وہ دن بہت ہی غضبناک ہوگا، بہت ہی ہولناک ہوگا، بہت ہی خطرناک ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن انسان نہیں بولے گا، انسان کے اعضاء بولیں گے، انسان کے اعضاء بولیں گے۔ اس دن یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ اپنے اونچائی پہ شان رکھنے والے یہ آسمان اور پوری دنیا کے بچھے ہوئے زمین سب کے سب تہس نہس ہو جائیں گے۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ آسمان، زمین، اذا الشمس كُوِّرَتْ، سورج، وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ کہ آسمان، سورج، ستارے، زمین، پہاڑ، سب کی شکلیں اس دن بگڑ جائے گی، کوئی اپنی اصلی جگہ پر، اصلی شکل پر نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ سمندر بھی پھٹ جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر انسان اپنی دنیا کے کیے ہر چیز کو جان لے گا، دیکھ لے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب العالمین سے دھوکے میں کر دیا تھا؟ جو انسان اپنی زندگی پر اتنا ناز کرتا تھا، اپنے حال و احوال پر اتنی اس کو گھمنڈ اور فخر تھا، اتنا اس کو شان تھا، آج سب کے سب بکھر جائیں گے،
عجب چیز ہے عالم محشر، ہجوم پھر بھی ہے لیکن ہر انسان تنہا، پورے عالم کے انسان ہوں گے لیکن سب تنہا ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا کسی کا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن دوست دوست کے دشمن ہو جائیں گے سوائے نیک متقی لوگ۔ یہ چوک چوراہوں پر بیٹھ کر مکھولی کرنے والے یہ دوست اس دن ایک دوسرے سے چہرے چھپاتے پھریں گے۔ آج دوسروں کے مذاق اڑانے کے لیے، ٹائم پاس کے نام پر، جگہ جگہ عیش مستی کرنے کے نام پر دوست نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دوست دوسرے سے چہرے چھپاتے پھریں گے، کہیں یہ میرا دوست مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اس میدان محشر میں ہوں گے سب، مددگار کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہوں گے سب، پرسان حال کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر کے قرآن نے جو ذکر کیا ہے بڑی سبق آموز بات ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا کہ دوست تو دوست، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ جس بھائی پر آج کتنا ناز رہتا ہے، کتنی شان رہتی ہے کہ مجھ پر خروچ بھی آئے گا تو میرا بڑا بھائی میرے لیے جان قربان کر دے گا، مجھ پر کوئی لاٹھی تانے گا تو میرے بھائی لوگ آ کر اس کے خلاف لاٹھی تانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں یہ ناز دھری کی دھری رہ جائے گی اور قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اپنے قبروں سے نکل کر کے آ کے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو کس حالت میں ہوں گے؟ ننگے ہوں گے، جسم پر لباس نام کی چیز نہیں ہوگی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ننگے ہوں گے میدان محشر میں، جسم پر لباس نہیں ہوگا، یا رسول اللہ کتنی شرم آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ شرم، ارے اس دن تو بغل میں کھڑے شخص کی صورت نہیں دیکھو گے، یہ حالت رہے گی۔ شرم کس بات کی؟ شرم تو تب آئے گی جب تیری طرف کوئی دیکھے گا اور جب تو کسی کی طرف دیکھے گی۔ عائشہ قیامت کے دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اس کے پوری زندگی کے کرتوت، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی دوپہر رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس دن کوئی شخص کسی کی صورت تک نہیں دکھے گا۔ اور عائشہ تم کہتی ہو کہ شرم آئے گی؟ امی عائشہ نے کہا کہ اتنا ہولناک ہوگا۔ ہاں عائشہ اتنا ہولناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ اور آگے دیکھو اللہ فرماتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی اپنی ماں سے بھاگے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں بیٹا بیٹا میں تیری ماں ہوں، میں نہیں پہچانتا، بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میں نہیں پہچانتا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص چہرے چھپاتے پھریں گے، اور ادھر زمین
اپنا کام کرے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی پوری بوجھ کو نکال کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دے گی کہ اللہ یہی ظالم تھا جو اپنی طاقت کے نشے پہ فلاں چوراہے پر فلاں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جس دن زمین ہل جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال لے گی اپنی پوری بوجھ۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین اپنی پوری بوجھ کو نکال کر کے رکھ دے گی، ظالم کے سامنے ظالم کے کرتوت، نیکوں کے سامنے نیکوں کے کرتوت، تب انسان جو اپنے ظلم کی اس داستان کو دیکھے گا تو کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے، یا اللہ یہ کیا ہے، یہ پوری میری ہسٹری، یہ پوری میری چٹھا، رب العالمین یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ایک موبائل کی میموری میں فوٹو اگر کیش ہو جاتا ہے تو کتنا ناز کرتا ہے، کمپنی پہ کتنے فخر ہوتا ہے، کمپنی کی بیٹھ کی تعریف کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن کل رب العالمین قیامت تک پیدا ہونے والے حضرت آدم و امی حوا سے لے کر قیامت تک جتنی بھی فرد بشر ہوں گے، جب سب کا چٹھا اللہ کھولے گا اس دن یومئذ تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ 13ویں پارہ کے اندر ہے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان ہولناکیوں کو دیکھ کر کے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین بوجھ کو رکھنے کے باوجود چپ نہیں بیٹھے گی، زمین ایک ایک خبر دے گی۔ تحدث، حدث یحدث بیان کرنا، اخبارها خبر کے معنی نیوز، اور اس کے جمع آتا اخبار، پورے نیوز رب العالمین کے سامنے رکھ دے گی کہ ربا یہ ظالم شخص فلاں پر ظلم کیا تھا، ربا اس نے فلاں کے ڈریڑ کاٹے تھے، ربا اس نے فلاں کے پیسے غصب کر لیے تھے، ربا فلاں کی حویلی اس نے توڑی تھی، ربا فلاں پڑوسی کو کمزور پا کر اس نے ستایا تھا، اس دن تیری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور تو بولنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا انسان، اللہ تیری زبان کی بولنے کی طاقت چھین لے گا، پھر بولے گا کون؟ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ میں ان کے منہوں پر مہر مار دوں گا۔ آج یہ زبان نہیں بولے گی، جس زبان کے نام پر کورٹ میں غلط فیصلے کو صحیح فیصلہ کرنے والے یہ وکلا آج یہ نہیں بولیں گے، پنچایتی میں بیٹھ کر چند چائے پر بکنے والے یہ پنچ آج یہ نہیں بولیں گے، اپنے محلے کے اپنے آپ کو سردار کہنے والا وہ ظالم آج وہ نہیں بولے گا، پھر آج کون بولے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج ان کی ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، آج ان کے پاؤں گواہی دیں گے، کس چیز کی؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کام جو کرتوت اس نے دنیا کی زندگی میں کیا ہے وہ آج پورے اس کے پاؤں اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ۔ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں، کل آپ معصوم بچے تھے، آج آپ کی عمر 30 سال، کل ہوگی 31-50 سال، جنازے اٹھ جائیں گے اور اس دن کا سامنا سب کو کرنا پڑے گا۔ ظالم ہے ظلم بند کیجئے، بے ایمان ہے ایماندار ہو جائیے، جھوٹے ہیں سچے بن جائیے، بے نمازی ہیں نمازی بن جائیے، اور کفر والا کام کر رہے ہیں مسلمان والا کام کیجیے، ورنہ یاد رکھیے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو قیامت کا دن اتنا ہولناک اتنا خوفناک ہوگا کہ حاملہ عورتیں اس کی ہولناکی کو دیکھ کر اپنے حمل کو پھینک دیں گی۔
اس کی ہولناکی اور اس کی خوفناکی کو دیکھ کر کے حمل کو پھینکنے کی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ عذاب کی سختی ان کی پوری عقل کو کھا جائے گی. وہ پاگل اور بے ہوش کی طرح دکھیں گے. عذاب کی سختی ان کی پوری عقل کو کھا جائے گی. اسی لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا المسلمون نہیں، اے مسلمانوں نہیں، یا ایھا المؤمنون نہیں، اے ایمان والوں نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت بہت خوفناک دن ہوگا، بہت خطرناک دن ہوگا. اتنا خطرناک، اذا السماء انشقت، کہ آسمان پھٹ جائیں گے. اذا الشمس کورت، سورج، ستارے. واذا الجبال سیرت، پہاڑ. واذا العشار عطلت، گابن اٹھنیاں. اور اسی دن زندہ درگور کی ہوئی معصوم بچیاں اٹھیں گی اور سوال کریں گی یا اللہ، یہ شخص مجھے میری ماں کے پیٹ میں ذبح کر دیا تھا، مار دیا تھا، کہ میں دنیا میں اس کے لیے بوجھ بن جاؤں گا. سئلت بأي ذنب قتلت، وہ سوال کرے گی کہ کس گناہ کی وجہ سے تو مجھے قتل کیا تھا. گولی کھلا کر کے بیٹیوں کو ذبح کرنے والے یہ ظالم کل میدان محشر میں جب وہ بیٹی ربا کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال کرے گی تو تمہارے اوپر کیا گزرے گا؟ میرے بھائی، یہ قیامت ہے. قیامت کی اس ہولناکیوں کو بیان کروں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ. لیکن قیامت کے دن تین طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین جب بلائے گا تو تین طرح سے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. ایک لوگ پیدل آئیں گے، ایک لوگ سواری پر آئیں گے، ایک لوگ منہ کے بل چلیں گے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کہ منہ کے بل پر بھی چلا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا وہ رب جو پاؤں کے بل چلائے گا ان ظالموں کو منہ کے بل بھی چلا کر دکھائے گا. اس لیے میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے عزیز بچوں، میرے بزرگوں، عمر ڈھلنی ہے، اب موت آنی ہے. سکندر بھی مرا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. سکندر بھی ہار گیا موت کے سامنے، گھٹنے ٹیک دیا. اس لیے ڈریے. ظالم ہے ظلم بند کیجیے، بے ایمان ہے ایماندار بن جائیے، بد کردار ہے اچھے کردار والا بن جائیے، بے نمازی ہے نمازی بن جائیے. اگر بے نمازی ہے تو ایک بات سن لیجئے، جو ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے اوپر ایک ایسا اژدہا مسلط کرتا ہے، ایک ایسا اژدہا مسلط کرتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ اپنی پھونک اس دنیا میں مار دے گا تو اس دنیا میں ایک بھی ہریالی نظر نہیں آئے گی. ان گارڈنوں پر، ان چمن پر، ان باغیچوں پر ناز کرنے والے دنیا والے اگر اس اژدہے کی ایک پھونک اللہ مروا دے گا، یہ پورے باغیچے تہس ناس ہو جائیں گے، یہ پورے ہریالیاں تہس ناس ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے پر اللہ اس اژدہے کو مسلط کرے گا. اب جو ایک مرتبہ ڈنک مارے گا اس بے نمازی کو تو 70 گز زمین میں اس کو دھسا دے گا، پھر اس کو اٹھائے گا، پھر اللہ اس کو زندہ کرے گا، پھر اس کو مارے گا. ظہر کی نماز کو چھوڑنے والے کو
ظہر سے لے کر عصر تک مارے گا، عصر کی نماز کے چھوڑنے والے کو عصر سے لے کر مغرب تک مارے گا، مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو مغرب سے لے کر کے عشاء تک مارے گا، اور عشاء کے وقت فجر تک مارے گا، فجر سے سحر تک مارے گا۔ اور یہ ہونا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ واٹس ایپ کا نالج نہیں ہے، یہ ہونا ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ حدیث کا اعلان ہے، یہ ایمو اور واٹس ایپ نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے بات کو سمجھیے، دھیان میں رکھیے گا۔ اس لیے اگر آپ 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، نوجوان مت سمجھو آج نہیں تو کل نماز پڑھ لوں گا، بوڑھے نہ سمجھے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بغیر کام کیے خوراک نہیں ملتا، خوراک دیتا اللہ ہے۔ جب اس پر یقین ہے تو بغیر نماز پڑھے اللہ جنت بھی نہیں دے گا، اس پر بھی یقین کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، میدان محشر ہوگا، قیامت ہوگی، اس یقین کو رکھ کر اپنی آج کی زندگی سے توبہ کیجئے اور زندگی کو ایک انمول، پاک، صاف ستھرا بنائیے کہ تاکہ اس دن نیک لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے۔ اللہ آپ کو بھی نیکیوں میں شامل فرمائے تاکہ آپ بھی ایک دوسرے کا پرسان حال پوچھیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھ گناہ گار کو بھی، مجھ سیاہ کار کو بھی، مجھ مرنے والے کو بھی اللہ نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ایک بات ذرا بتائیے کہ آج سے نماز آپ لوگ پڑھیں گے؟ کون کون نہیں پڑھیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ پڑھیں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ جن کی عمر 12 سال ہو گئی وہ ہر حال میں نماز پڑھیں گے۔ جیسے ٹھنڈ کے موسم میں سبزی کے لیے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، ویسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم مسجد میں آئیں گے مرد، اور گھر میں عورت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔